السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید۔ آج 1 فروری 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لے گا تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی۔ آپ حضرات کی جانب سے ایک اہم ترین سوال جو بار بار پوچھا جا رہا ہے، جو کہ مملکت کے اندر اکثر لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم پیش آتی ہے کہ ان کی کفیل، ان کا کمپنی وہ ان کا اقامہ نہیں بنا رہے ہیں، اب وہ کیا کریں؟ اس طرح کی بہت ساری مشکلات غیر ملکی افراد کو اکثر دیکھنے میں آتی ہیں۔ دوستو، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا اقامہ ایک وہ واحد ڈاکومنٹس ہے جو کہ مملکت میں رہنے کے لیے لازمی آپ کے پاس ہونا چاہیے، یعنی یہ رہائش کا اجازت نامہ ہے، ورک پرمٹ کہلاتا ہے۔ اگر یہ آپ کے پاس ختم ہو گئی ہے، اس کی ڈیٹ نہیں ہے تو اور اس کو تجدید آپ نے نہیں کرایا تو آپ غیر قانونی کہلائیں گے۔ اب میں آپ کے اس سوال کی جانب آتا ہوں کہ وہ تمام افراد جن کے کفیل، ان کی کمپنیز ان کا اقامہ نہیں بناتے ہیں تو لازمی طور پر ان کو اقامہ ختم ہونے سے پہلے آپ کا فائنل ایگزٹ لگانا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اعمال یعنی اپنے زیر کفالت جو بھی ملازمین ہیں، جو غیر ملکی افراد ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آپ میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ کو اس صورت میں جیسے ہی آپ کا اقامہ ایکسپائری کے بالکل آخری تاریخ کو چھو جائے تو فوری طور پر وزارت عمل میں جائیں، 19911 پر کال کریں یا وزارت عمل میں جا کر لیبر کوڈ میں جا کر اپنی بات کا پوری کی پوری درخواست لکھ کر وہاں پر اپنے کفیل کمپنی کے خلاف بات کریں، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور اس دوران آپ کی کسی بھی سیکیورٹی ادارے نے آپ کا اقامہ چیک کیا تو آپ کے پاس یہ تمام کی تمام جو آپشنز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کو ڈائریکٹلی جیل میں بھیج دیا جائے گا۔ لہٰذا سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کا کمپنی، آپ کا کفیل جو آپ کا اقامہ نہیں بنا رہے ہیں تو فوری طور پر اس کی آخری تاریخ تک ان سے کوشش کریں کہ وہ آپ کا اقامہ بنا دے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے پہلے بھی آپ کا اقامہ آن لائن طریقہ ہے، پیمنٹ کریں گے، رینیو ہو جائے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو فوری طور پر لیبر کورٹ میں جا کر اپنے حق میں بات کریں اور اپنے حق میں اس کمپنی اور اس کفیل کے خلاف کیس کریں جس نے نہ آپ کو فائنل ایگزٹ بھیجا ہے، جبکہ ان کی غفلت کی وجہ سے آپ غیر قانونی ہو گئے ہیں۔ اس تمام صورتحال کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ جو معلومات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ آپ لوگوں کے بالکل کام آئیں گی۔ پہلے تو اللہ نہ کرے کسی کا اقامہ اس طرح سے ایکسپائر ہو، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو فوری طور پر لیبر کوڈ کا رخ کریں، ٹائم ضائع نہ کریں۔ دوستو، سعودی وزارت تجارت نے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ایک غیر ملکی شخص جس کا تعلق یمن سے ہے اسے اور اس سے ایک سعودی شہری کا نام استعمال کرتے ہوئے اس کا تجارتی لائسنس استعمال کرنے پر قانونی طور پر اسے ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک یمنی شہری ایک کنٹریکٹنگ کمپنی یعنی کہ ایک ادارہ چلا رہا تھا جس میں سعودی شہری کا لائسنس استعمال کیا جا رہا تھا۔ جب اس کے بینک اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن دیکھی گئی تو وہ کافی بڑی اماؤنٹ جو کہ اس کے پروفیشن یا معنی کے لحاظ سے، اس کی آمدنی کے لحاظ سے نہیں اس کے برابر نہیں تھی۔ اس پر وزارت تجارت کو شک ہوا اور انہوں نے اس سلسلے میں جب تحقیقات کی تو اس یمنی کے نام سے پتہ چلا کہ اس نے ایک سعودی شہری کے نام سے کاروبار جاری کیا ہوا ہے، لہٰذا اس کے خلاف سخت کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ سعودی شہری کا تجارتی لائسنس منسوخ کر دیا گیا ہے اور اس یمنی شہری پر بھاری جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ ان دونوں افراد کی تشہیر یعنی پبلسٹی ان دونوں کے خرچے پر ہی 2 لوکل اخبارات میں بھی کرا دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں وزارت تجارت نے تمام غیر ملکی افراد کو ایک بار پھر سے مطلع کیا ہے کہ اگر انہوں نے مملکت میں کوئی کاروبار کرنا ہے تو کسی سعودی شہری کے نام سے کاروبار کرنے کی بجائے انویسٹمنٹ لے کے آئیں اور وزارت تجارت سے باقاعدہ طور پر اس کو رجسٹرڈ کرائیں اور اس کے بعد اپنا کاروبار شروع کریں جو کہ قانوناً صحیح ہوگا۔ لہٰذا ایسے تمام افراد جو کہ اس طرح سے ایکٹیویٹی میں ملوث پائے گئے
کہ سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کریں گے، ایسے تمام افراد مملکت کے لیے صحیح نہیں ہیں اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ دوستو، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک شہری ایک بھیڑیے کو اس نے فائرنگ کر کے جس کو مارا اور اس کے بعد اس کی جو باڈی تھی اسے گاڑی کے ساتھ لٹکا کر لے جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی اور اس پر جو بھی جنگلات کی امن کمیٹی انہوں نے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسی تمام جانوروں کے حقوق بھی ہوتے ہیں اور ایسے تمام افراد جو کہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لہٰذا جو بھی متعلقہ ادارے ہیں وہ اس وقت ایکشن میں ہیں اور اس سلسلے میں کارروائی کی جا رہی ہے۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ مسجد الحرام کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ مزاب رحمت کی صفائی کا کام 15 منٹ میں انجام دیا گیا ہے۔ مزاب رحمت پیتل کا بنا ہوا ہے۔ بارش کے دوران خانہ کعبہ کی چھت سے گرنے والے پانی سے زائرین نہانے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خانہ کعبہ کے پرنالے کی صفائی صرف صاف پانی سے کی جاتی ہے اور کاٹن کے کپڑے سے اس کی صفائی ہوتی ہے۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کیمیکل اس میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ صفائی کے لیے وقت کا انتخاب ہوتا ہے جب زائرین کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ تفصیلات کے مطابق خانہ کعبہ کے پیتل کے روشن دان روزانہ 5 مرتبہ صاف ہوتے ہیں جس پر 30 منٹ کا خرچ ہوتا ہے۔ رکن یمانی کی صفائی روزانہ 3 بار ہوتی ہے، 20 منٹ اس پہ صرف ہوتے ہیں۔ حجر اسود کی صفائی 3 بار روزانہ کی جاتی ہے جس پر 30 منٹ خرچ ہوتے ہیں۔ مقام ابراہیم کی صفائی روزانہ کی بنیاد پر 3 مرتبہ کی جاتی ہے جس پر 20 منٹ خرچ ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ جو میں نے آپ کو مختلف جگہیں بتائی ہیں، رکن یمانی اور اس کے بعد حجر اسود، مقام ابراہیم، یہ بہت مقدس جگہ ہیں۔ کبھی بھی آپ کو مسجد الحرام جانا ہو، عمرے کی سعادت یا حج کی سعادت ہو تو لازمی ان جگہوں پر جائیں اور رکن یمانی پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر کلمہ حق وہاں کہیں کہ حدیث پاک میں بھی اسی طرح سے آتا ہے۔ حجر اسود کا زندگی میں کم سے کم ایک بار بوسہ لینے کی ضرور کوشش کریں کیونکہ روز قیامت یہ حجر اسود آپ کے لیے گواہ بن جائے گا۔ قطیف کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ بلدیہ کے محکمے نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے غیر معیاری زائد المیعاد بہت بڑی تعداد مرغیوں کی جو کہ مارکیٹ میں سپلائی ہونی تھی انہیں پکڑ لیا ہے اور انہیں ضائع کرا دیا گیا ہے۔ ان مرغیوں کی تعداد تقریباً 7043 کے قریب بتائی گئی ہے، جہاں پر 14 کام کرنے والے بہت سارے ورکرز کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو متعلقہ سیکیورٹی ادارے اور بلدیہ کے اہلکاروں نے بتایا ہے کہ ان تمام مرغیوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی لیبل نہیں تھا اور ان کا معیار بھی بہت زیادہ غیر یقینی تھا، لہٰذا ان تمام افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا عندیہ دے دیا گیا ہے اور اس گودام کے مالک کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ دوستو، بہت سارے افراد نے مملکت میں جو رہ رہے ہیں انہوں نے محکمہ ٹریفک کے بارے میں ایک بات کہی ہے کہ بہت سارے محکمہ ٹریفک کی ویب سائٹ پر اس طرح کے جرمانے ظاہر کیے جا رہے ہیں جو کہ ان سے متعلقہ نہیں ہیں۔ لوگوں نے شکایت درج کرائی ہیں کہ وہ جس شہر میں ان کا ٹریفک فائن ان کو رسیو ہوا ہے وہاں پر وہ گئے ہی نہیں تھے۔ اس سلسلے میں بہت سارے افراد نے یہ شکایت بھی ٹویٹر پر محکمہ ٹریفک یعنی المرور کی ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتائی ہے کہ وہ جس گاڑی کا ان کو وائلیشن یعنی جرمانہ موصول ہوا ہے وہ 1 سال پہلے ڈسمنٹل کر دی گئی تھی۔ اس سلسلے میں محکمہ ٹریفک کے جو نمائندے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اس سلسلے میں تمام ریکارڈ کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کہاں پر گڑبڑ ہے، لہٰذا وہ تمام افراد جو اس سے متاثر ہوئے ہیں ان کے حقوق کا لازمی تحفظ کیا جائے گا اور ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچایا بھی جائے گا۔ لہٰذا محکمہ ٹریفک نے اس طرح کی شکایت پر کا ازالے پر یقین دہانی کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ محکمہ موسمیات نے ہنگامی انتباہ جاری کر دیا ہے، یعنی کہ اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ریاض اور مکہ المکرمہ کے علاقوں میں آئندہ چند گھنٹوں کے دوران گرد آلود ہوائیں چلیں گی اور بوندا باندی ہوگی۔ شام 5 بجے تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جدہ، مکہ المکرمہ، الکامل، سول، الجموم،
خلیس، ذہبان، رحات، مردرکہ، بحیرہ، شیبہ اور اسفان، جبکہ ریاض ریجن میں الدوادمی، عفیف، قویعہ، الرین، حوطہ بن تمیم اور الخرج وغیرہ میں غرد آلود ہوائیں اور بارش کا قوی امکان ہے۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ ان علاقوں میں رہتے ہیں بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور موسم کی غیر یقینی صورتحال کے اندر ڈرائیونگ سے بالکل اجتناب کریں۔ دوستو یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے اور میرے چینل صراط مستقیم کو لازمی سبسکرائب کر لیے گا، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔